السلام علیکم۔ میں احمد خالد محمود خان کے ساتھ لایا ہوں عوام کا پاکستان۔ آئیے معلوم کرتے ہیں۔ سر یہ بتائیں کہ آپ پروگرام عوام کا پاکستان کیوں پیش کرتے ہیں؟ میں یہ پروگرام آپ کے ساتھ اس لیے کرتا ہوں کہ میں عوام ہوں، میں عام آدمی ہوں۔ ان کی باتیں ان کی زبان میں ان کو کھول کر سمجھانا میرا فریضہ ہے۔ عوام سادہ لوگ ہوتے ہیں، تعلیم کافی زیادہ نہیں ہے، غربت کی وجہ سے اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں، اور بہت سے مسائل ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ان کی سادگی ہی رہ جاتی ہے اور وہ ملک کے مشکل معاملات کو سمجھ نہیں پاتے۔ اس لیے میں عوام کا پاکستان عوام کے لیے عوام کے طور پر پیش کرتا ہوں۔ تو سر آپ مجھے یہ بتائیں کہ کھانے پینے کی چیزیں اتنی مہنگی کیوں ہو جاتی ہیں؟ دیکھیے، اس کے دو طریقے ہیں سمجھنے کے۔ میں پہلے عالمی طریقے سے بات کروں گا۔ عالمی طریقہ سے مراد ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے، تو وہ بھی زیادہ مشکل بات نہیں ہے۔ دنیا کا نظام کسی نہ کسی روزی رزق کے طریقے پر ہوتا ہے۔ اس طریقے کو اکنامک سسٹم کہا جاتا ہے۔ اکنامک سسٹم میں بین الاقوامی سطح پر جو چیزیں فروخت کی جاتی ہیں ان کو سپلائی کہا جاتا ہے، یعنی وہ چیزیں بیچنے کے لیے عوام کے لیے فروخت پیش کی جاتی ہیں۔ جو چیزیں خریدی جاتی ہیں ان خریدی جانے والی چیزوں کو طلب کہا جاتا ہے، ڈیمانڈ کہا جاتا ہے کہ لوگ وہ چیزیں خریدتے ہیں اور اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ جیسے کپڑے خرید لینا، جیسے کھانے پینے کی چیزیں خرید لینا، وہ ان کی طلب ہے، اور جو لوگ باہر سے بیچتے ہیں ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ یہ درست نہیں ہے کہ ساری دنیا میں طلب اور رسد کا اور طلب اور ڈیمانڈ اور سپلائی کا قانون بہت ہی آسان اور سچے طریقے سے لاگو کیا جاتا ہو، مگر ہوتا یہی ہے، تھوڑی بہت کمی بیشی کے ساتھ۔ آپ نے جو ڈیمانڈ اور سپلائی کے بارے میں بات کی ہے، تو پاکستان کے حوالے سے ڈیمانڈ اور سپلائی کے متعلق کیا کہیں گے آپ؟ پاکستان ایک ایسا ملک ہے، ماہرین معاشیات جو ہیں، جو روزی رزق کے تقسیم کے نظام کو، طریقہ کار کو، فلسفہ کو، ان کے منصوبوں کو سمجھ سکتے ہیں، وہ بتا سکتے ہیں۔ میں عوام کے لیے سادہ سی بات، میں احمد خالد آپ سے یہ بات کر رہا تھا کہ پاکستان میں کوئی سیاسی نظام، معذرت چاہتا ہوں، معاشی نظام نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ جس کے ہاتھ جو آتا ہے وہ کر گزرتا ہے، جس کو جو سمجھ آتی ہے وہ کہہ دیتا ہے۔ جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے وہ نظام کا مالک ہے اور اپنی مرضی سے نظام بھی بناتا ہے، اس کے قوانین بھی بنا دیتا ہے۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے۔ میں عوام کے سامنے، پاکستان کے سامنے، ساری دنیا کے سامنے یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ زرعی ملک ہونے کے حوالے سے پاکستان میں کھانے پینے کی چیزوں کی قلت کبھی نہیں ہو سکتی، ان کی کمی کبھی نہیں ہو سکتی۔ اب آپ مجھ سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ پھر کیا ہوتا ہے، کدھر جاتے ہیں ہمارے پیاز، کدھر لہسن، کدھر ادرک، کدھر چینی، یہ سارے مسائل کہاں جاتے ہیں؟ یہ سمگلروں کے ہاتھ میں ہے، ذخیرہ اندوزوں کے ہاتھ میں ہے، یہ مافیاز بنے ہوئے ہیں، گاڈ فادرز ہیں، ناجائز دولت کی طاقت پہ اپنے قانون بنا لیتے ہیں، اپنی حفاظت کے قوانین بنا لیتے ہیں، اور اس سے عوام پہ اپنی بنائی ہوئی قیمتیں مسلط کر دیتے ہیں۔ عوام کا رزق اٹھا کر باہر پھینک دیتے ہیں، اور عوام باہر سے پیسہ، پاؤنڈ، ڈالر، یورو اور دوسری کرنسیاں کما کما کر باہر ہی کے ملکوں میں رکھتے ہیں۔ آپ دیکھیے، میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں کہ پاکستان دنیا کا وہ بدنام ترین ملک ہے جس کے حکمرانوں کے متعلق دنیا کہتی ہے کہ یہ اپنے ملک کا لوٹا ہوا پیسہ ان کے ملکوں میں جا کے چھپا چھپا کے رکھتے ہیں۔ یہاں تک کہ نیدرلینڈ کی کتابوں میں، بچوں کی کتابوں میں ایک چیپٹر ایڈ کیا گیا ہے جو پاکستان کے ایک سیاستدان کی بددیانتی اور روپے پیسے کی چوری کے متعلق ہے۔ وہ اس لیے اس کو شامل کیا گیا ہے کہ اپنے بچوں کو بتا سکیں کہ یہ بھی ہوتا ہے کہیں کہیں، اور ایسا نہ ہو کہ آپ لوگوں کے ہاں ایسا ہو، اور اگر ہو تو آپ کو پتہ ہو کہ یہ لوگ بددیانت لوگ کیا کچھ کرتے ہیں۔ میں یہ بات کر رہا تھا کہ پاکستان میں چینی، آٹا، گھی، دالیں، ادویات اور دوسری بہت بنیادی ضرورت کی چیزوں کی کوئی کمی نہیں ہو سکتی۔ ان کو کمی پیدا کی جاتی ہے، اس کو ہم
مصنوعی قلت کہتے ہیں۔ ہاں اگر حکومتیں اس میں مداخلت کریں، طاقت کا استعمال کریں، وہ خود کسی بدعنوانی میں شامل نہ ہو جائیں حکومت کے کارندے، تو پھر ان کے متعلق اچھا منصوبہ بنایا جا سکتا ہے اور اس کے نتائج بھی اچھے ہو سکتے ہیں۔ پاکستان کی چیزیں پاکستان میں رہیں گی تو پاکستان کے لوگوں کو ملیں گی، اگر ملیں گی تو کمی نہیں ہوگی، اگر نہیں ملیں گی تو کمی ہوگی۔ سارے دن میں 1000 روپیہ مزدور کمائے گا، نہ اس کو 1 کلو چینی ملے گی اور نہ اس کو 2 کلو دودھ ملے گا، نہ آٹا اور نہ نمک ملے۔ بالکل۔ اچھا تو سر آپ تو چیزوں کی مہنگی قیمت پر فروخت کے ماہر ہیں، تو یہ بتائیں کہ اس کا کوئی علاج ہے؟ یہ بہت خوبصورت جملہ آپ نے میرے اوپر کسا ہے۔ میں بڑی آسانی سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اس کے علاج میں کوئی مشکل نہیں ہے اور بہت آسانی ہے، صرف نیت ہونی چاہیے۔ اس کو قانون کی زبان میں ریٹ آف دا لا کہتے ہیں کہ جب قانون اپنی طاقت کے ساتھ جرائم کے خلاف نافذ ہوتا ہے تو لوگ وہ جرائم چھوڑ دیتے ہیں یا کم کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کے ملک میں 282 روپے تک نیچے 60، 58 روپے، 55 روپے کم ہو سکتی ہے تو اس کا سبب کیا ہے؟ سبب یہی ہے کہ افواج پاکستان اور انتظامی اداروں نے چھپے ہوئے پیسہ جو کرنسی تھی غیر ملکی اس کو باہر نکالا ہے۔ چوری چھپے باہر کے ملکوں جو بیرونی کرنسی بھیج دی جاتی تھی اس کو روکا ہے، لوگوں پہ مقدمے بنائے ہیں اور گرفتاریاں کی ہیں، اس کی وجہ سے وہ ڈالر کا ریٹ نیچے آ گیا ہے۔ اسی طرح چینی آپ کے سامنے ہے، یہ بھی پہنچ گئی سی 240-50 روپے تک، اب یہ میرا خیال ہے کوئی 195 سے نیچے 170 تک یا 75 روپے تک فروخت ہو رہی ہے۔ تو یہ اسی لیے ہوئی ہے کہ حکومت نے طاقت کے انداز سے، قانون کی طاقت سے، اختیار کے ساتھ اس میں مداخلت کرنے کی کوشش کی اور وہ کم ہو گئی ہے اور یہ ختم بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا تو آپ نے ابھی برآمدات سے بیرون ملک کی کرنسی کی آمدنی کی بات ہوتی ہے، یہ آپ نے بات ابھی کی ہے، تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ عام طور پہ اس طرح کی چیزوں کو ایسے مشکل انداز میں بنایا اور پیش کیا جاتا ہے کہ عام آدمی کو سمجھ ہی نہ جائے، اس کو معلوم ہی نہ ہو کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ بات بہت آسان ہوتی ہے لیکن چونکہ پتہ نہیں ہوتا ہمیں تو وہ ہمارے لیے مشکل ہو جاتی ہے۔ برآمدات کا مطلب ہوتا ہے کہ مثلاً آپ گندم، چینی یا چنے یا مٹر یا کوئی اور چیزیں بیرون ملک فروخت کر دیتے ہیں، اس کو برآمدات کہتے ہیں۔ جب باہر فروخت کرتے ہیں تو آپ کو ڈالر، پاؤنڈ، یورو یا کوئی اور کرنسی میں پیسہ پاکستان میں آ جاتا ہے۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ پاکستان میں بیرونی کرنسی تو آ جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ ہمارے پاس پیسوں کے کافی ذخائر موجود ہیں۔ ایک بات کو ہم توجہ نہیں دیتے اور وہ یہ ہوتی ہے کہ جو چیزیں باہر بھیجی ہیں، کیا ان کے باہر بھیج دینے کی وجہ سے ملک کے اندر لوگوں کو وہ چیزوں کی کمی پڑ جائے گی؟ میں اس کے بارے میں خاص خیال رکھتا ہوں۔ میں نے 35-36 برس کسٹم سروس میں یہی برآمدات اور درآمدات کے حوالہ سے کام کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ اپنی گندم جو پیدا ہوتی ہے آپ کے کھیتوں میں، اس کا حساب کتاب کر لیں کہ آپ کے ملک میں کتنی اس کی ضرورت ہے، اس کو محفوظ کر لیں، بہت اچھے، اس سے کچھ زیادہ اپنے پاس رکھ لیں۔ اگر اس سے زیادہ آپ کے پاس گندم بچتی ہے تو وہ ڈالر، پاؤنڈ اور یورو یا دوسری کرنسی کے لیے باہر کے ملکوں میں فروخت کر دیں اور بیرونی کرنسی سے آپ کو آمدنی ہوگی جسے ریمیٹنسز کہا جاتا ہے۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ وہ گندم جو یہاں پہ کھائی جائے گی یہاں سے اٹھا کے زیادہ ڈالروں کے لیے بیرون ملک پھینک دی جائے اور یہاں کے لوگ اس گندم کو ترستے رہیں۔ میرے خیال میں یہ معاملہ جو ہے ایکسپورٹس کو اس ریشنلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ جو آپ کی ضرورت سے زیادہ ہو وہ ایکسپورٹ کریں، اور اگر آپ کی ضرورت سے زیادہ نہ ہو تو اس کو ایکسپورٹ نہ کریں بلکہ پوری کرنے کے لیے بیرون ملک سے امپورٹ بھی کریں۔ تیسرے یہ کہ جو چیزیں خریدی جاتی ہیں ان کا بھی اس پہ اثر پڑتا ہے۔ وہ کیا چیزیں ہو سکتی ہیں؟ مہنگی چیزیں نہ ہوں، آسائش والی چیزیں نہ ہوں، آرائش والی چیزیں نہ ہوں، فیشنیبلز میں نہ جائیں، ضروریات میں جائیں، تو پھر اس طرح آپ کا خرچہ بھی کم ہو جائے گا، جو چیزیں آپ خریدیں گے ان کے کم پیسے دینے پڑیں گے اور آپ کی ضرورت کی چیزیں بھی پوری ہو جائیں گی۔ بالکل، بہت اچھی بات کی آپ نے۔
اچھا تو پھر کیا عوام کے پاس میں ان جرائم پر قابو پانے کا کوئی اختیار ہے یا صرف حکومت کے پاس ہے؟ یہ دونوں باتیں آپ نے بہت درست کہی ہیں. عوام کو کوئی تکلیف ہو تو وہ اپنے ملک کو، اپنے ریاست کو، اپنے حکمرانوں کو بتائے تو صحیح کہ ان کو کیا تکلیف ہے. ان کے آٹے کی کمی کیا ہے، دوائیوں کی کمی ہے، چینی کی کمی ہے، چائے کی پتی کی کمی ہے، اور اس طرح کے کوئی بھی مسائل ہوں تو عوام نہیں بتائیں گے تو ان کو کیسے پتہ چلے گا کہ ان کے یہ مسائل ہو. اگرچہ ادارے یہ کام کرتے رہتے ہیں، پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ عوام کی آواز جب اداروں تک اور حکمرانوں تک پہنچتی ہے تو پھر اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ کس چیز کی کمی ہوئی ہے اور کیوں ہوئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کیا ان کا اختیار ہے. میں نہیں سمجھتا کہ عوام کا کوئی اس پہ اختیار ہوتا ہے. عوام کی ایک آواز ہوتی ہے جو پہنچائی جاتی ہے وہاں تک جہاں کوئی فیصلہ ہونا ہوتا ہے، عدالتوں تک، تنظیمی اداروں تک، فوج تک اور دوسرے حساس اداروں تک جو اس میں فیصلہ کر سکتے ہیں. آپ کی پارلیمنٹ ہوتی ہے، اسمبلی ہوتی ہے، وہاں پہنچاتے ہیں، کوئی نہ کوئی اس پہ بات چیت ہوتی ہے اور کوئی فیصلہ کر لیا جاتا ہے. اس کا اصل اختیار حکومت کے انتظامی اداروں، افواج اور دیگر حساس اداروں کے پاس ہوتا ہے جن کے پاس قانون کا اختیار ہوتا ہے. اور جب قانون کے اختیار کو استعمال کیا جاتا ہے تو قانون نافذ ہوتا ہے. اگر ڈالر 240 سے 340 سے 220 تک نیچے لایا جا سکتا ہے، چینی 240 سے یا 250 سے 175 70 80 پر لائی جا سکتی ہے، تو پھر باقی چیزوں کا بھی حل ہو سکتا ہے. ایسی بات نہیں ہے. صرف ایک ول چاہیے، حکومت کا ارادہ چاہیے، ریاست کا فیصلہ چاہیے کہ انہوں نے یہ ناجائز کام نہیں ہونے دینا، جس میں سمگلنگ بھی شامل ہے، ذخیرہ اندوزی بھی شامل ہے، ہنڈی کا کاروبار بھی شامل ہے، غیر معمولی چیزوں کی زیادہ کم ترین چیزیں ہوں، اپنے ملک میں ضرورت کے لیے بھی کافی نہ ہوں، ان کو اٹھا کے ایکسپورٹ کر دیا جائے. وہ ڈالر کہاں جاتے ہیں؟ وہ عام آدمی کے پاس تو نہیں آتے. وہ تو جو بیچ رہا پیدا ان چیزوں کو عام آدمی کرتا ہے، کسان پیدا کرتا ہے، اور ان کو بیرون ملک پھینک دیتا ہے تاجر، جس کا کوئی تعلق ہی نہیں ان کے پیدا کرنے سے. تو اس سے کمی پیدا ہو جاتی ہے. تو ان چیزوں کے علاج یا تدارک یا تریاک یا ریمیڈی کوئی ناممکن نہیں ہے. صرف دو باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں کہ ریاست ایسا فیصلہ چاہتی ہو، اس کا ارادہ ہو، اور ریاست کے لوگ چوروں ڈاکوؤں کے ساتھ مل نہ جائیں. شکریہ ادا کرتا ہوں. ٹھیک ہو گیا، بڑی اچھی بات کی. خیر، عوام کا پاکستان آج تک کے لیے اتنا ہی کافی. آئندہ پروگرام میں نیا موضوع لے کر آؤں گا. شکریہ. اللہ حافظ.